السلام علیکم ناظرین، آج بات کریں گے شاہد افریدی پہ۔ شاہد افریدی جو کہ پاکستان کرکٹ کے، اور نہ صرف پاکستان کرکٹ کے بلکہ پاکستان کے بہت بڑے ہیرو ہیں، سپورٹس مین ہیں، ون آف دا بگیسٹ سپر سٹارز ہیں، اور اگر کراؤڈ پولنگ کی بات کی جائے مے بی پروبیبلی دا بگیسٹ کراؤڈ پولر آف دا کنٹری پاکستان ہیز ایور پروڈیوسڈ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو وضاحتی بیان بار بار دینا پڑتا ہے ویڈیو بنا کے۔ اب ایک بار پھر سے انہوں نے ویڈیو بنائی ہے اور یہ کہا ہے کہ میں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا۔ لوگ اصل میں اتنی بھونڈی اور فضول قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اور بیانات دیتے ہیں کہ شاہد افریدی کے نام سے کچھ بھی منسلک کر کے وہ لگا دیتے ہیں پوسٹ بنا کے سوشل میڈیا پہ، اور اس کے بعد شاہد افریدی پہ جو تنقید ہوتی ہے، اس لیے کہ زیادہ تر پوسٹ جو بنائی گئی ہوتی ہیں اس میں یہ دکھایا گیا ہوتا ہے کہ شاہد افریدی شاید عمران خان پہ تنقید کر رہے ہیں اور بڑا کھل کے کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد عوام بھی جو عمران خان کے سپورٹرز ہیں وہ بھی کھل کے پھر شاہد افریدی کو آڑے ہاتھوں لیتی ہے۔ پھر شاہد افریدی کے بائیکاٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، شاہد افریدی کے ریسٹورنٹ کی بائیکاٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ چیز پاکستانی بھی اس میں پیش تھے۔ اور پھر شاہد افریدی کو ایک وضاحتی بیان، ایک وضاحتی ویڈیو بنانی پڑی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ بتایا انہوں نے کہ عمران خان کے ظاہر وہ فین، انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کرکٹ بارہا انہوں نے ایک بات کی ہے کہ کرکٹ انہوں نے عمران خان کی وجہ سے سٹارٹ کی تھی، عمران خان کو دیکھ کے سٹارٹ کی تھی اور ڈیسائیڈ کیا تھا، اور ان سے انسپائر ہو کے انہوں نے یہ کرکٹ کھیلنا شروع کی تھی۔ اور شاید اگر عمران خان نہ ہوتے یا 92 کا ورلڈ کپ وہ نہ جیتتے تو شاہد افریدی بھی جو کچھ وہ آج ہیں وہ نہ ہوتے، کیونکہ شاید وہ کرکٹ کھیلتے ہی نہ وہ پاکستان کی فوج میں جانا چاہتے تھے، بھرتی ہونا چاہتے تھے۔ اب یہاں پہ ایشو ایک یہ ہے کہ جو شاہد افریدی نے کچھ باتیں کی ہیں سیاستدانوں کے حوالے سے، تو شاہد افریدی کو لوگ کافی ہپوکریٹ کہتے ہیں، منافق کہتے ہیں، اور ہپوکریسی ان کی کچھ چیزوں میں نظر آتی بھی ہے۔ مثال کے طور پر جب 9 اپریل 2022 کو جب عمران خان کو ہٹایا جا رہا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے، تب بھی شاہد افریدی نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ خدارا اس ملک کو آگے چلنے دیں، اپنی انا کو سائڈ پہ رکھ دیں اور اس ملک کو آگے بڑھنے دیں۔ ان کی مراد تھی شاید ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اگینسٹ جو پی ٹی آئی چیزیں کر رہی تھیں یا اس کو روکا جا رہا تھا، جو بھی اس وقت اس ٹائم پہ تماشا لگا ہوا تھا، شاہد افریدی شاید اس کی بات کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے شاہد افریدی نے شہباز شریف کو ہمیشہ سے ایز دا بیسٹ ایڈمنسٹریٹر کہا ہے اور ان کے فیورٹ پولیٹیشین کہا ہے، تو انہوں نے ان کو مبارکباد بھی دی تھی ان کے وزیر اعظم بنتے ہی۔ تو ان کی سپورٹ ہمیشہ سے صاف ہوتی ہے، نظر آتی ہے کہ وہ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس میں تو شاہد افریدی کی سپورٹ ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ پھر شاہد افریدی نے ابھی 8 فروری کے الیکشنز کے بعد بھی جو تماشا لگا، اس کے بعد بھی بجائے کہ شاہد افریدی کال آؤٹ کرتے ان لوگوں کو جنہوں نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا تھا، یعنی ہم نے ووٹ کسی اور کو ڈالا ہے اور زبردستی کسی اور کا نکالا گیا ہے اور ثابت کر کے مسلط کر دیا گیا ہے ان لوگوں کو ہمارے سروں پر، جن کو عوام نے ریجیکٹ کیا۔ اب آپ اس پہ بحث کریں کہ کون زیادہ کرپٹ ہے، کون کم کرپٹ ہے، یا عمران خان بھی کرپٹ ہے، پی ٹی آئی بھی کرپٹ تھی، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ لیکن عوام نے فیصلہ کر لیا تھا۔ جب آپ نے عوام کا فیصلہ زبردستی چینج کروایا تو عوام کو غصہ تو آئے گا۔ تب بھی شاہد افریدی نے بجائے کہ ٹویٹ کر کے ان کو کال آؤٹ کرتے، شاہد افریدی نے یہ ٹویٹ کی کہ خدا را برائے مہربانی اس ملک کو آگے بڑھنے دیں، اس ملک کو آگے چلنے دیں، یہ تماشا اب ختم کریں، عام آدمی ریلیف چاہتا ہے۔ تب بھی شاہد افریدی کی ہپوکریسی سامنے نظر آئی۔ شاہد افریدی فاؤنڈیشن SF وہ بیس جس چیز پہ کری وہ ہے سپورٹ، بگیسٹ سپورٹ۔ ان کو ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ بہت بیک کرتی ہے، ان کو سیکیورٹی بھی چاہیے ہوتی ہے۔ اب جن علاقوں میں وہ کام کرتے ہیں، اسپیشلی سندھ کے کچھ علاقوں میں، بلوچستان والی سائڈ پہ، گوادر والی سائڈ پہ، اور آپ نے اور ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہوگا کہ شاہد افریدی کے ساتھ ایک اچھی خاصی سیکیورٹی ہوتی ہے، سپورٹ ہوتی ہے، اور ان کی فاؤنڈیشن کو کافی مدد بھی ملتی ہے۔ اب ظاہر ہے وہ ان کے اگینسٹ تو جا نہیں سکتے، نہ بول سکتے، لیکن جو عوام ان سے لیسٹ ایکسپیکٹ کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ آپ ہپوکریسی نہ کریں۔ اگر آپ نے اب جو شاہد افریدی نے ویڈیو بنائی اور بار بار وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے اپنی گندی سیاست سے باہر رکھیں، تو جب آپ نے سیاست سے باہر رہنا ہے اور آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے تو آپ کو کیا ضرورت پڑتی ہے سیاست پہ بیان دینے کی؟ کیوں آپ نے سیاست پہ بیان دینا؟ تو شاہد افریدی کو میرا آج یہی دلی مشورہ ہے ایز ہز بگیسٹ فین۔ میں ہمیشہ سے ان کا سب سے بڑا فین رہا ہوں، تھا اور آج بھی ہوں۔ میرے ون آف دا موسٹ فیوریٹ کرکٹرز رہے ہیں شعیب اختر اور شاہد افریدی، 2 میرے فیوریٹ بندے ہیں، آج بھی ہیں، اور بہت محبت ہے مجھے ان سے۔
میرا انہیں مشورہ ہے شاہد افریدی کو کہ آج کے بعد آپ سیاست پہ پھر بیان بازی نہ کیجیے گا یا بات نہ کیجیے. کوئی انٹرویور آپ سے کویشچن بھی کرتا ہے سوال بھی کرتا ہے تو اس کو کہیں کہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میرا کوئی انٹرسٹ ہے. آپ جواب ہی نہ دیں کہ کنٹروورسی بنے. سیاست پہ اگر آپ بات کریں گے، آپ اپنی رائے دیں گے تو پھر سیاست میں آپ کو گھسیٹا تو جائے گا. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اپنی گندی سیاست میں نہ گھسیٹے، کیونکہ سیاست پھر اچھی بھی ہوتی ہے گندی بھی ہوتی ہے. تو آج اتنا ہی کہنا تھا میں نے. پھر ملیں گے انشاءاللہ ناظرین ایک نئی ویڈیو میں. اگر آپ ہمارے چینل پہ آئیں، کبھی بھی دیکھیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. مجھے آپ سے بس اتنی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.